ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دنیا دنیا، ہائے دنیا وائے دنیا، انسان دنیا کے اندر اتنا غرق ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کو بھول چکا ہے، وہ آخرت کو بھول چکا ہے۔ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے مولانا کچھ بھی کرو اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کچھ بھی کرو اللہ رحیم و کریم ہے، وہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہماری فکر کو شیطان نے اغوا کر لیا ہے، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کچھ بھی کرنے پر اللہ جنت دے گا تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کو جنت دیں گے، مجرموں کو جہنم دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو، سلامتی نازل کرے گا اپنے بندوں پر، اور جب اللہ سلام فرمائے گا تو ارشاد ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کو الگ کر دیا جائے، مجرموں کو چھاٹ دیا جائے، صرف نیک بندوں کو سلام کرے گا اللہ، ان پہ سلامتی نازل فرمائے گا، مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا، پاپیوں کو چھاٹ دیا جائے گا، گنہگاروں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ ہم کسی بھی سفر پہ جاتے ہیں تیاری کرتے ہیں، یہاں سے ممبئی تک جانا ہے تیاری کرتے ہیں، یہاں سے لکھنؤ تک جانا ہے تیاری کرتے ہیں، سعودی جانا ہے تیاری اور بڑی ہو جاتی ہے۔ سفر جتنا بڑا ہے تیاری اتنی بڑی ہے۔ بتاؤ آخرت کا اتنا طویل سفر ہے، اس طویل سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں جتنے بھائی اور بہنیں موجود ہیں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں وقت پہ محفل کو مکمل بھی کرنا ہے۔ دھیان سے ایک ایک جملے کو سن لیں، اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں میرے جملے اتر جائیں، میرے بھی نجات کا سامان ہو، آپ کی بھی نجات کا سامان ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں، اتنا طویل سفر ہے، نہ جہاں دوست کام آنے والے ہیں، نہ جہاں ماں کام آنے والی ہے، نہ جہاں باپ کام آنے والا ہے، نہ جہاں بھائی کام آنے والا ہے، نہ جہاں خاندان اور قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا، نہ حسن کام آئے گا، نہ ڈگریاں کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا سرمایہ روانہ کیا ہے، کیا اعمال بھیجے ہیں، اس سلسلے میں فکر کرو، اس سلسلے میں غور کرو۔ بھائیو بتاؤ ہم نے کیا اعمال بھیجے ہیں، ہم نے کیا روانہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ارشاد ہوتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی جنت کی سند نہیں ہے، کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم آرام سے سو رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھی جا رہی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، کرکٹ دیکھی جا رہی ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی ان لوگوں کا حال یہ تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ جنہوں نے آخرت کی تیاریاں کی تھی وہ آخرت کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ اللہ، کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، ربی کے مصلی کا پہلا امام، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر اول۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے حتیٰ کہ نبی پاک جس کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے ساتھ لے کر کے جائیں، اللہ اللہ، اپنے اور غار ثور کے اندر رسول اللہ سے پہلے صدیق اکبر پہنچے۔ وہ صدیق اکبر جس کو جو ہے نا قدرت جس کے شان میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل کرے، وہ صدیق اکبر جس کی منقبت لکھنے کے لیے اللہ کے رسول حسان بن ثابت کو حکم دے، اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے، سرکار فرماتے ہیں اگر میری پوری امت کا بلکہ اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے، اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے تو سب کا ایمان ایک پڑنے میں رکھا جائے، اور ابو بکر کا ایمان ایک پڑنے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ جس کے ایمان کا حال یہ ہے کہ بلال کا ایمان، عمار کا ایمان، اویس قرنی کا ایمان، جس کے ایمان کا ایک حصہ ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات روتے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ قیامت کے دن تو ابو بکر سے کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے گا۔ ایک دن صبح کے وقت صدیق اکبر ایک باغ کے قریب سے گزر رہے، مدینہ منورہ کے باغ کے قریب سے چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا تو کہتے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو،
تم تو ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب۔ لوگوں نے کہا اے خلیفہ رسول، ان چڑیوں کو آپ اپنے سے زیادہ خوش نصیب کہتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، ان سے اللہ حساب نہیں لے گا، لیکن ابو بکر سے اللہ حساب لے گا، تو ابو بکر اللہ کو حساب کیا دے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو، یہ جلسے لطیفہ گوئی اور قہقہے کے لیے اور سیلفیاں لینے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ذرا اپنے موبائل کو اپنی جیب میں رکھ کر اپنی آخرت کے حوالے سے احتساب کر۔ ہمارا ہم سنیوں کا تو ایمان یہ ہے کہ جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ابو بکر صدیق کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ جنت پیچھے رہ گئی، مقام صدیق آگے ہو گیا۔ یہ کون پاگل لوگ ہیں جو صدیق اکبر کے جنتی ہونے پر بحث کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جنت کو، صدیق کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت کو صدیق اکبر کی تلاش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ کرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق تو آج بھی نبی کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے کتنے پاگل ہیں وہ لوگ جو اصحاب کہف کے کتے کو تو جنتی ماننے کے لیے تیار ہے اور صدیق اکبر کے جنتی ہونے پہ شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ارے جب وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے قدموں میں بیٹھنے والا کتا جنت میں جاتا ہے، تو وہ صدیق جو نبی کے قدموں میں 1400 سال سے وفا کے ساتھ سے، تو کائنات میں پھر کوئی جنت نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جواب زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے، اسی زبان نے صدیق اکبر کے جنتی ہونے کا پتہ دیا ہے۔ بے شک۔ اور میرے امام تو کہتے ہیں اللہ اکبر، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے اور سادین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے وہ صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت میں اللہ مجھ سے جب سوال کرے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ذرا بتاؤ، جس کو رسول پاک جنت کی بشارت دے دیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟